حضرت تھانوی نے فتویٰ دیا ہے ایک چیز گھر کی مشترکہ ہے، مثلا تیل کی ایک بوتل گھر کی مشترکہ ہے، ناخن تراش وہ مشترکہ ہے، اور جو چیز مشترک طور پر گھر میں استعمال ہوتی ہے عموماً اس کو رکھنے کے لیے ایک جگہ بھی مختص ہوتی ہے کہ تیل فلاں جگہ پہ پڑا ہوتا ہے، ناخن تراش فلاں جگہ پہ پڑا ہوتی ہے۔ اب گھر کے کسی فرد نے تیل استعمال کیا اور اس نے اس مخصوص جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ تیل رکھ دیا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس نے حرام کام کیا ہے، اور جتنی دیر باقی گھر والوں کو ڈھونڈنے میں مشقت ہوئی اتنی دیر اس کو حرام کام کا گناہ ملے گا۔ ہم نے کبھی اس کو دین سمجھا ہے؟ گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا، ان کے سکون کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے تہمت، زبان سے گالی، زبان سے جھوٹ، زبان سے غیبت، زبان سے طعن و تشنیع کے جملے، یہ زبان سے اذیتیں ہیں۔ ہاتھ سے پتھر مار دینا، بندہ جا رہا ہے نیچے پٹاخہ پھینک دینا، یہ ہاتھ کی اذیتیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اس طرح اٹھتے تھے کہ قدموں کی آہٹ بھی نہ آئے کہ عائشہ کی نیند خراب ہو جائے۔ آپ اس طرح اٹھتے تھے، کنڈی اس طرح کھولتے تھے محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے اندر باتھ روم ہے گھر کے اندر، تمام گھر والوں کا مشترک ہے۔ ایک آدمی باتھ روم میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے پھر پانی نہیں ڈالتا، بعد والوں کے یوں حرام کام کرتا ہے، بعد والے اس کی گندگی سے جو اذیت محسوس کرتے رہتے ہیں، جتنے وقت تک محسوس کرتے رہتے ہیں اس کو حرام کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ خدا کے لیے باتھ روم کو استعمال کرو، اس کی صفائی کا خیال کرو کہ میرے بعد جو آدمی آئے گا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔